بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کی مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 26 ہے، جس کا عنوان ہے سرمایہ دارانہ نظام اور اسلام۔ تو چونکہ پچھلے سبق میں بھی ہم نے اسی عنوان سے متعلق گفتگو کی تھی، تو آج کا سبق حصہ دوم ہوگا۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سرمایہ کی تعریف پڑھی تھی کہ سرمایہ کا معنی کیا ہے، مختلف زبانوں میں اس کے معنی پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی سرمایہ دارانہ نظام کی تعارف اور اس کی تعریف کے حوالے سے تبصرہ کیا تھا، اور مختلف ماہرین کے اقوال کی روشنی میں سرمایہ دارانہ نظام کو ہم نے سمجھا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام کسے کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے سرمایہ دارانہ نظام کی خصوصیات پر گفتگو کی تھی، اور 3 خصوصیات کا تذکرہ ہم نے پچھلے سبق میں کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں بھی انشاءاللہ ہم سرمایہ دارانہ نظام کی خصوصیات پر ہی گفتگو کو اپنی کو جاری رکھیں گے، اور سرمایہ دارانہ نظام کی خصوصیات میں سے جو 3 خصوصیات ہیں، نجی ملکیت کا حق، سرمایہ کا خود مختار مالک، مال اکٹھا کرنے کی آزادی، یہ تینوں خصوصیات ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لی تھیں۔ تو آج ہم چوتھی خصوصیت اس کی ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے صنعتی ترقی۔ تو یعنی اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صنعت جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر جاتی ہے، کیونکہ صنعتوں کے جو مالکان ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فوقیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کمپنی، ایک فیکٹری، ایک صنعت جو ہے ایک چیز بنا رہی ہے، اور دوسرا تاجر اور دوسرا جو صنعت کا مالک ہے وہ چاہے گا کہ اس سے اچھی کوالٹی، اچھی بہترین چیز بنائے۔ تو اس طریقے سے ایک صحت مند مقابلہ کیسی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس مقابلے میں ہر شخص، ہر صنعت کار دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور نتیجہ کے طور پر ملک جو ہے وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ ایک اس کی خصوصیت ہے کہ اس میں آجر وہی چیز پیدا کرتا ہے جو صارف کو پسند ہوتی ہے، یعنی انہی کوالٹیز کی چیز بناتا ہے جو استعمال کرنے والے پسند کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک اور خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس نظام میں بہتر پیداوار کے طریقے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک آجر جو ہے وہ دوسرے آجر کی چیز کو دیکھتا ہے، اس کی کوالٹیز کو، اس کی خوبیوں کو دیکھتا ہے، اور پھر اس سے بہتر چیز بنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اور اس سے بہتر چیز بناتا ہے۔ تو جس سے نئے نئے طریقے جو ہیں پیداوار کے وہ سامنے آتے ہیں، اور پیداوار جو آتی ہے، پروڈکشن جو ہے وہ بہترین سے بہترین ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے۔ ایسے ہی اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے نئی ایجادات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں چونکہ دولت کے حصول کے لیے سرمایہ دار ہمیشہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت کیسے حاصل کی جائے، تو وہ اپنے اس جذبہ کو سامنے رکھتا ہے، اور نت نئی ایجادات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نئی نئی ایجادات کے طریقے اپناتا ہے، اور نئے نئے لوگوں کو ہائر کرتا ہے جو قابل ہوتے ہیں اور اہل ہوتے ہیں، تاکہ وہ نئی سے نئی ایجادات سامنے لا سکیں۔ تو یہ نئی ایجادات پھر زیادہ سے زیادہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی اس کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں بہترین معاوضہ ملتا ہے، چونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں ہر آدمی کو اس کی صلاحیت اور اس کی قابلیت کے مطابق معاوضہ ملتا ہے، چونکہ وہ اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت کے اعتبار سے ہی کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے کام اور اس کی قابلیت اور اس کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمایہ دار جو ہے وہ اس کو پھر معاوضہ دیتا ہے۔ تو جس کی زیادہ قابلیت ہوگی اس کو اتنا زیادہ بہترین سے بہترین معاوضہ ملتا چلا جائے گا۔ جو زیادہ عقل مند ہوگا، زیادہ جرأت مند ہوگا، اور زیادہ معاملہ فہم ہوگا، تو لوگ اس کو، صنعت کار اس کو ہائر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو بہترین سے بہترین منافع اور بہترین سے بہترین معاوضہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ایسے ہی اس نظام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اشیاء جو ہیں وہ سستی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس میں مقابلے کا رجحان ہوتا ہے نا۔ ایک صنعت کار نے ایک چیز بنائی ہے، اچھی خوبی ہے اس میں، اعلیٰ خوبیوں کی مالک وہ چیز ہے، لیکن اس کی قیمت کم ہے۔ اب زیادہ لوگ اس کو استعمال کریں گے، چونکہ اس میں کوالٹی زیادہ ہے، قیمت کم ہے،
اور دوسرا آجر پھر مزید اس سے کم قیمت کی چیز بنانے کی کوشش کرے گا، تو اس طریقے سے ایک سستی اشیاء کا مقابلہ سا پیدا ہو جاتا ہے، ایسا ماحول سا بن جاتا ہے خود بخود ہی۔ تو اس طریقے سے پھر چیزیں سستی سے سستی ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ صارفین نے تو وہ چیزیں لینی ہیں جو سستی بھی ہوں اور معیاری بھی ہوں، تو اس لیے صنعت کار معیاری اور سستی چیزیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اس نظام کا فائدہ ہے اور اس کی خصوصیت ہے کہ اس میں اشیاء جو ہیں وہ سستی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک خصوصیت اس کی یہ بھی ہے کہ اس میں مقابلے کی فضا قائم ہو جاتی ہے، جیسا کہ بار بار یہی بات کہی جا رہی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں جب ایک آجر کوئی چیز بناتا ہے، کوئی پروڈکشن تیار کرتا ہے، تو دوسرا آجر اس پہلی چیز کے مقابلے میں بہتر چیز بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے آجروں کے درمیان میں ایک صحت مند مقابلہ کسی صورت پیدا ہو جاتی ہے، ایسا ماحول بن جاتا ہے اور صارفین کو کم قیمت پر اچھی چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مقابلہ کی سی کیفیت بن جاتی ہے جس کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں۔ تو یہ اس نظام کی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں مقابلے کی فضا ہر صورت ہر لحاظ سے قائم رہتی ہے۔ ایسے ہی سرمایہ دارانہ نظام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں معاشی جد و جہد کا حق ہر آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور اس کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ کوشش کرے اپنی آمدنی کو مزید بہتر سے بہتر کرتا چلا جائے۔ تو اس کوشش کا نام اس نظام میں معاشی جد و جہد رکھا جاتا ہے کہ اپنی معاش کی بہتری کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ ایسے ہی اس نظام کا ایک اور فائدہ یا ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آجر اور اجیر کے تعلقات جو ہیں وہ تعلقات گہرے تو ہوتے ہیں، لیکن اگر آجر کو یعنی جو صنعت کا مالک ہے اس کو نقصان ہو رہا ہو تو اس میں اجیر جو ہے اس نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوتا، بس وہ آجر کا نقصان ہو رہا ہے، اجیر نے اپنی طے کردہ اجرت وصول کر لینی اس سے، چاہے آجر کا نقصان ہو، چاہے آجر کا فائدہ ہو، کم فائدہ ہو، زیادہ فائدہ ہو، کسی بھی صورت میں ہو، لیکن اجیر کو اس کی طے کردہ اجرت مل کر رہتی ہے۔ ایسے ہی اگر آجر کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اس کی صنعت بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، اس نے بہت زیادہ منافع کمایا ہے، تو پھر بھی اجیر کو صرف وہی ملے گا جو اس سے طے کیا ہوا ہے، اس کو زیادہ نہیں ملے گا۔ ایسے ہی یہ ایک بے قید معیشت ہے، یعنی اس میں کوئی قید بندی نہیں ہے، حکومت کوئی قید بندی نہیں لگا سکتی، کوئی ان کو اوپر چیزیں لازم نہیں کر سکتی۔ آجر اور اجیر کے درمیان میں جو اجرتیں قائم ہوں گی وہ ان کے آپس کے معاملات ہوں گے، اس میں حکومت یا کوئی اور تیسری پاور مداخلت نہیں کرے گی۔ ایسے ہی بازار میں چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ خود بخود طے ہو جاتی ہیں، چونکہ صنعت کار بہت سے اپنی چیزیں اپنی پروڈکشنز اس میں بھیج رہے ہوتے ہیں، تو جو طلب ہے وہ اگر زیادہ بڑھ جاتی ہے اور چیز کم ہو جاتی ہے تو پھر قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور اگر طلب کم ہے رسد زیادہ ہو گئی تو پھر قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ خود بخود ہو رہا ہوتا ہے، یہ اس کی کوئی محدود کوئی حد بندی کوئی قید بندی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بے قید معیشت بن جاتی ہے۔ پھر اس میں قیمتیں خود بخود طے ہو رہی ہوتی ہیں، آجر اور اجیر کے درمیان میں اجرتیں خود بخود طے پا رہی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اس نظام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صارف کی حکمرانی ہوتی ہے۔ صارف جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، جن چیزوں کی طلب کر رہا ہے، آجر جو ہے انہی چیزوں کو بنانے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا جو صارف ہے وہ جن چیزوں کی جن کوالٹیز کا مطالبہ کر رہا ہے، جن خصوصیات کا مطالبہ کر رہا ہے، آجر مجبور ہے کہ ان چیزوں کو ہی بنائے، ان کوالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چیز کو ڈیزائن کرے۔ کیونکہ آجر نے منافع کمانا ہے، اور منافع اس کو تب ملے گا تب صارف اس چیز کو اپنے استعمال میں لائے گا، بازار سے خریدے گا۔ اگر صارف اس آجر کی بنائی ہوئی چیزوں کا استعمال چھوڑ دے تو پھر آجر جو ہے وہ بھی ان اشیاء کو بنانا چھوڑ دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے آجر کہ صارف کن چیزوں کو پسند کر رہا ہے، کن کوالٹیز کو پسند کر رہا ہے اور کن خصوصیات کو چیز کے اندر پسند کر رہا ہے، تو پھر آجر مجبور ہے کہ اس نئے فیشن اس نئے ڈیزائن کے مطابق چیزیں تیار کرے۔ تو حقیقت میں اس میں صارف کی حکمرانی ہوتی ہے، آجر مجبور ہوتا ہے صارف کی ڈیمانڈ کے اوپر کہ صارف کی طلب کیا ہے، صارف کی ڈیمانڈ کیا ہے، ویسی چیز بنائی جائے۔ تو یہ کچھ سرمایہ دارانہ نظام کی خصوصیات تھیں جن کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ ان خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام کام کرتا ہے،
اور الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ آپ انہی کو بڑھا بھی سکتے ہیں، یعنی انہی کو مختلف الفاظ دے کے مختلف الفاظ کے بھید میں آپ ان کو مزید بڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ بھی یہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سرمایہ دارانہ نظام کی کچھ خصوصیات پر گفتگو کی ہے، اور ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت نجی ملکیت کا حق اور سرمایہ کا خود مختار مالک ہوتا ہے۔ آجر جو ہوتا ہے مال اکٹھا کرنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے، چاہے حلال طریقے سے کمایا جائے چاہے حرام طریقے، یعنی حلال حرام کا کنسیپٹ، حلال حرام کا نظریہ اس نظام معیشت میں ہے ہی نہیں، بس مال اکٹھا کیا جائے وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی صنعتی ترقی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ مختلف آجر ایک مقابلے کی سے ماحول میں جی رہے ہوتے ہیں، اور مقابلے کی جو ماحول ہوتا ہے اس میں صنعت خود بخود ترقی کرنا شروع کر دیتی ہے، بہتر پیداوار کے طریقے سامنے آ جاتے ہیں، نئی ایجادات سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ مقابلہ چل رہا ہوتا ہے تو ہر آجر چاہتا ہے کہ وہ نئی سے نئی ایجاد سامنے لائے۔ تو اس طریقے سے ہر آجر کی نئی سے نئی ایجادات، نئی پروڈکشن سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ بہترین معاوضہ ملتا ہے اجیر کو، چونکہ مقابلہ ہوتا ہے، جتنی اس کی قابلیت جتنی اس کی اہلیت ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کو بہترین معاوضہ دیا جاتا ہے۔ سستی اشیاء کی فراہمی ہوتی ہے، کیونکہ مقابلہ ہوتا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ سستی اور معیاری چیز فراہم کی جائے۔ ایسے ہی مقابلے کی فضا قائم ہوتی ہے، معاشی جد و جہد کا حق ہوتا ہے ہر کسی کو کہ وہ اپنے معاش کے لیے بہتر سے بہتر کوشش کرے اور بہتر سے بہتر اپنی معاش کو کرتا چلا جائے۔ ایسی آجر اور اجیر کے تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، کوئی تیسری طاقت حکومت وغیرہ سلطنت کا اس میں کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بے قید معیشت ہوتی ہے، کوئی قید بندی نہیں ہوتی، بس پیسہ کمایا جائے کسی بھی طریقے سے ہو۔ ایسے ہی صارف کی حکمرانی ہوتی ہے، کیونکہ صارف نے جو چیز استعمال کرنی ہے آجر نے وہی چیز بنانی ہے۔ اگر آجر کوئی اور چیز بنا دے گا، کوئی نئی پروڈکشن لے آئے گا جس کو صارف استعمال نہیں کرتا تو اس کی ضائع جائے گی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو صارف جو چیزیں استعمال کرتا ہے، صارف کی پسند کی چیزیں آجر بنا رہا ہوتا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں، تو اس کی خصوصیات ہم نے بیان کر دی ہیں۔ ایسے ہی سرمایہ داری اور اسلام کے معاشی اصولوں کا تقابلی جائزہ پیش کریں، تو انشاءاللہ یہ اگلے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کا تعارف یہ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھ لیا ہے، اور اس کا تقابل اسلامی معاشی نظام سے کریں تو یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں تقابلی پیش کریں گے۔ تو خصوصیات بھی ہو گئیں اور سرمایہ دارانہ نظام کا تعارف بھی ہو گیا، اور اب ہم اس کی جو تقابل ہے مد مقابل اسلام جو ہے اسلامی معاشی نظام، اس کا اور اس معاشی نظام کا تقابل پیش کریں گے اگلے سبق میں۔ تو اگلے سبق نمبر 27 میں انشاءاللہ ہم اسی عنوان سے متعلق گفتگو کریں گے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اسلام۔ تو گویا اگلا سبق آج کے اس سبق کا حصہ سوم کہلائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔